175ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب علاء الدین سے تاجر نے کہا کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے اور اس کے بدلے وہ اسے 1000 دینار، ایک خچر اور ایک پوشاک دے گا، اس پر وہ راضی ہو گیا۔ اور جب تاجر اسے لے کر اپنے گھر پہنچا تو اب تاجر اسے کمرے کے باہر کھڑا کر کے خود اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تیرا نکاح ایک حسین و جمیل نوجوان کے ساتھ لکھوا دیا ہے جس کا نام علاء الدین ابو شامات ہے، اب تو اس سے اپنا کام خوب نکالیو۔ یہ کہہ کر تاجر نے نکاح نامہ اسے دے دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی کے چچیرے بھائی کی ایک خادمہ تھی جو سارنگی والی زبیدہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی اور اس کے خادمہ کے اوپر بڑے احسانات تھے۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ میری چچیری بہن زبیدہ جب اس خوبصورت جوان کو دیکھے گی تو وہ پھر مجھے منظور نہ کرے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو کسی نہ کسی ترکیب سے لڑکی کو روک دے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے۔ خادمہ نے کہا کہ تیری جوانی کی قسم، میں اسے لڑکی کے پاس پھٹکنے نہ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ علاء الدین کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے بیٹا، میں محض خدا کے لیے تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، میری نصیحت کان دھر کر سن، اور وہ یہ ہے کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں لڑکی سے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اسے اکیلا سونے دیجیو، نہ اسے چھوئیو اور نہ اس کے پاس جائیو۔ علاء الدین نے کہا کہ اچھا اے میری اماں، بھلا وہ کیوں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ اس کا بدن گرمی سے بھرا ہوا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں تیری خوبصورت جوانی تباہ نہ ہو جائے۔ علاء الدین نے کہا کہ مجھے لڑکی کی بالکل حاجت نہیں۔ اس کے بعد بڑھیا لڑکی کے پاس گئی اور اسے بھی وہی فکرہ کہا جو علاء الدین سے کہا تھا۔ لڑکی بولی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اسے اکیلا سونے دوں گی اور جب صبح ہوگی تو وہ اپنی راہ لے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک کنیز کو بلا کر کہا کہ دسترخوان لے اور اس کے پاس جا تاکہ وہ کھانا کھائے۔ کنیز دسترخوان لے کر اس کے سامنے رکھ آئی اور علاء الدین نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اس نے نہایت شیریں آواز سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ اب لڑکی کان لگا کر سننے لگی اور اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا حضرت داؤد گا رہے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ خدا برا کرے اس بڑھیا کا، وہ اسے گرمی میں مبتلا بتاتی ہے، جو اس میں مبتلا ہو اس کی آواز اس طرح کی نہیں ہو سکتی، یہ اس پر بہتان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہندوستانی ساخت کا ساز لیا اور اس کے تار ملا کر ایسے میٹھے سروں میں گانے لگی جسے سن کر پرندے بھی ہوا میں ٹھہر جائیں۔ علاء الدین نے لڑکی کو گاتے سنا تو سورت ختم کرنے کے بعد وہ خود بھی گانے لگا۔ اب لڑکی کے دل میں اس کی طرف سے اتنی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے کھڑے ہو کر پردہ اٹھایا اور کولے مٹکاتی اور جھومتی ہوئی آگے بڑھی۔ نظریں ملتے ہی دونوں کے دلوں میں ہزاروں ارمان آنے لگے اور لڑکے کے دل میں لڑکی کی نگاہوں کا تیر آ لگا۔ جب لڑکی نے اس کے قریب آنے کا ارادہ کیا تو لڑکے نے کہا کہ مجھ سے دور رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیماری
مجھے بھی لگ جائے۔ یہ سن کر لڑکی نے اپنی کلائی کھول دی جو ٹھیک 2 حصوں میں منقسم اور چاندی کی طرح سفید تھی۔ اب لڑکے نے آگے بڑھنا چاہا تو لڑکی بولی میرے قریب نہ آ کیونکہ تجھے گرمی ہے اور ایسا نہ ہو کہ تیرے روگ میں بھی مبتلا ہو جاؤں۔ لڑکے نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں گرمی کا مارا ہوا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے بڑھیا نے کہا۔ لڑکا بولا مجھ سے بھی اس بڑھیا نے کہا تھا کہ تجھے یہ گندا مرض ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دونوں باہیں کھول دیں اور لڑکی نے دیکھا کہ اس کا بدن صاف چندن ہے۔ اب کیا تھا، لڑکے نے لڑکی کو اور لڑکی نے لڑکے کو سینے سے لگا لیا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، خوشی پوری نہ ہوئی اور کوا اسے لے کر اڑ گیا۔ لڑکی نے کہا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا کہ اے میری آقا، اس گھڑی کے بعد میرا بیٹھنا تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی بولی کہ یہ تجھ سے کس نے کہا؟ جوان نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے تیرا مہر 10,000 دینار اس شرط پر لکھوایا ہے کہ اگر میں آج اسے ادا نہ کروں گا تو میں قاضی کے گھر قید کر دیا جاؤں گا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں 10,000 دینار تو درکنار 1 درہم بلکہ آدھا درہم بھی نہیں۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے یا ان کے ہاتھ میں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں تو 1 درہم تک نہیں۔ لڑکی بولی کہ کوئی بات نہیں، تو کسی بات کا ڈر نہ کر، یہ 100 دینار لے، اگر میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی ہوتا تو میں تجھے دے دیتی۔ میرا باپ اپنے بھتیجے کو چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنا سارا مال میرے پاس سے لے جا کر اس کے پاس رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ میرے زیور بھی سب کے سب لے گیا ہے۔ آج جب قاضی کا پیادہ تیرے پاس آئے اور قاضی اور میرا باپ کہیں کہ طلاق دے تو تو ان سے کہیو کہ یہ کس مذہب میں جائز ہے کہ میں رات کو نکاح کروں اور صبح کو طلاق دے دوں۔ اس کے بعد قاضی کے ہاتھ کو بوسہ دے کر اسے کچھ دے دیجیو، اس طرح ہر گواہ کا ہاتھ چوم کر اسے 10 دینار دے دیجیو، وہ سب تیری طرفداری کرنے لگیں گے۔ اگر وہ تجھ سے کہیں کہ تو طلاق کیوں نہیں دیتا تاکہ شرط کے مطابق تجھے 1000 دینار نقد اور خچر اور پوشاک مل جائے، تو کہیو کہ میرے نزدیک اس کے ہر بال کی قیمت 1000 دینار ہے، میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا، مجھے نہ پوشاک چاہیے اور نہ کچھ اور۔ اگر قاضی کہے کہ اچھا تو پھر مہر ادا کر، تو کہیو کہ اس وقت میں نادار ہوں۔ یہ سن کر قاضی اور گواہ تیرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے اور تجھے مہلت مل جائے گی۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ قاضی کے پیادے نے دروازے پر دستک دی۔ علاء الدین باہر گیا۔ پیادے نے کہا کہ تیرا سسر تجھے بلاتا ہے، میرے ساتھ اس کے پاس چل کیونکہ وہ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ علاء الدین نے اسے 5 دینار دے کر کہا کہ اے ایلچی، یہ کس شرع میں جائز ہے کہ میں رات کو نکاح کروں اور صبح ہوتے ہی طلاق دے دوں؟ اس نے کہا
کہ ہمارے ہاں ایسی بات ہرگز جائز نہیں، اگر تو شرع سے واقف نہیں تو میں تیری طرف سے وکالت کروں گا۔ اس کے بعد وہ قاضی کے محکمے میں گئے۔ قاضی نے کہا کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ عورت کو طلاق دے دے اور جو شرط بندی ہے وہ لے لے۔ یہ سن کر علاء الدین قاضی کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ چوم کر 50 دینار اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہنے لگا کہ اے ہمارے مولا قاضی، یہ کس مذہب میں جائز ہے کہ میں رات کو شادی کروں اور صبح کو وہ زبردستی مجھ سے چھڑا دی جائے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔